مغلیہ سلطنت بادشاہ اکبر اعظم کے دور سے اورنگزیب عالمگیر کے دور تک انتہا درجے کی مضبوط اور معاشی طور پر طاقتور سلطنت تھی۔ اسلامی، ایرانی اور ہندوستانی طرز تعمیر سے متاثر مغلیہ سلطنت نے اس دور میں بہت سی ایسی تعمیرات بنائیں جنہیں دنیا میں آج بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ فن تعمیر، جیومیٹری، فزکس اور کیمسٹری میں انتہائی مہارت سے بنائی گئیں تعمیرات، مقبرہ ہمایوں، لال قلعہ، شیش محل، شالامار باغ، دیوان خاص اور تاج محل وہ مانیومنٹس یا یادگاری تعمیرات ہیں جنہیں پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں۔ تاج محل کو مغل آرکیٹیکچر کا ماسٹر پیس اور پوری دنیا میں لازوال محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں ہوں ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں پن ڈراپ تھاٹس۔ شہاب الدین محمد خرم 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ شہزادہ خرم پیدائش سے لے کے 14 سال کی عمر تک اپنی حقیقی والدہ کی بجائے اپنے دادا اکبر کی پہلی بیگم رقیہ سلطان کے پاس رہا، جس کی وجہ رقیہ سلطان کی اولاد نہ ہونا تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ مغلیہ سلطنت کے ہونے والے بادشاہ کی پرورش کرے۔ 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ خرم کو اپنی حقیقی ماں جگت حسین کے حوالے کر دیا گیا۔ 15 سال کی عمر میں شہزادہ خرم کی ملاقات اپنے باپ جہانگیر کے وزیر آصف جاہ کی بیٹی ارجمند بانو سے ہوئی اور شہزادے کو ارجمند بانو سے عشق ہو گیا۔ ارجمند بانو ممتاز محل کا پیدائشی نام تھا، جیسا کہ شاہ جہاں کا پیدائشی نام خرم تھا۔ مغلیہ سلطنت میں یہ روایت تھی کہ بادشاہ یا ملکہ کو اس کے حقیقی نام کی بجائے القاباتی نام سے پکارا جاتا، جس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ حقیقی نام سے پکارنے سے بادشاہ یا ملکہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اور نظر بد لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، جو کہ پرشین امپائر کی ایک روایت تھی۔ 1607 میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کی منگنی ہوئی اور 5 سال بعد 1612 میں شادی ہوئی، جو کہ مغلیہ کورٹ کے ایسٹرولوجرز کے مطابق خوشحال شادی کے لیے بہترین سال تھا۔ اس محبوب جوڑے کا ساتھ زیادہ لمبا نہ رہا اور 7 جولائی 1631 کو ممتاز محل 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا گئی۔ جب ممتاز محل بستر مرگ پر تھی تو اس نے شاہ جہاں سے وعدہ لیا کہ اس کا مقبرہ دنیا میں خوبصورت ترین بنایا جائے۔ شاہ جہاں ممتاز محل سے آخری دم تک محبت کرتا رہا اور اس کی وفات کے بعد کبھی بھی نارمل زندگی نہ گزار سکا، جس کی باقی ساری زندگی اسی دکھ اور اذیت میں گزری۔ اس مقبرے یعنی تاج محل کی تعمیر کے لیے پورے ہندوستان، ترکی اور عراق سے 20,000 مزدور اور ماہر تعمیر بلائے گئے، جس پر لاگت آنے والی کل رقم 3 کروڑ تھی، جو آج کے حساب سے تقریباً 50 ارب روپے بنتی ہے۔ تاج محل کو بہت ہی مہارت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادیں 90 فٹ تک گہری ہیں، جن میں 30 فٹ تک ریت بھری گئی ہے تاکہ زلزلے کی صورت میں عمارت کے گرنے کے چانسز بہت کم ہوں۔ اس مقبرے کے چاروں مینار کو آدھا انچ باہر کی طرف جھکایا گیا ہے تاکہ اگر مینار گرے بھی تو مقبرہ محفوظ رہے۔ تاج محل کا اندرونی حصہ موزیک فن کا انتہائی خوبصورت اور نفیس شاہکار ہے۔ موزیک سٹائل میں کسی بھی تصویر یا خطاطی کو چھوٹی چھوٹی ٹائلوں سے مکمل کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی پائیدار اور دلکش ہوتا ہے۔ سفید ماربل سے مزین گنبد، مقبرے کی گزرگاہ کے فرش پر قیمتی پتھر، دائیں طرف خوبصورت مسجد، بائیں طرف مہمان خانہ، خوبصورت باغیچہ، مقبرے کے اندر قرآنی آیات اور 42 ایکڑ پر محیط ہونا تاج محل کو منفرد حیثیت بخشتا ہے۔ تاج محل 1635 سے 1655 تک یعنی 22 برس میں مکمل ہوا۔ اس عظیم شاہکار کو بنانے والے بادشاہ شاہ جہاں نے اسے مکمل ہونے پر دیکھا تو ضرور، لیکن ایک قیدی کی حیثیت سے، نہ کہ بادشاہ کی حیثیت سے، جس کو اپنے ہی بیٹے اورنگزیب نے اقتدار سنبھالتے قید کر دیا۔ تاج محل کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق موجود ہیں جو آپ کے لیے یقیناً حیران کن اور دلچسپ ہوں گے۔ یوں تو تاج محل کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو قیمتی پتھروں، ماربل یا خطاطی سے مزین نہ ہو، لیکن اس مقبرے میں موجود شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبریں اسلامی تعلیمات کے مطابق بالکل سادہ ہیں، اور یہ جو قبریں آپ کو سجی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تہہ خانے میں اصل قبروں کے عین اوپر زمینی سطح پر نمائشی طور پر بنائی گئی ہیں۔ تاج محل کی بہت انوکھی اور دل موہ لینے والی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر لگا سفید ماربل دن کے مختلف اوقات میں مختلف رنگوں کا شیڈ دیتا ہے، جو طلوع آفتاب کے وقت پنک، دن کے وقت سفید اور چاندنی رات میں گولڈن رنگ کا دکھائی دیتا ہے، جو اہل ذوق کے لیے یقیناً دیدہ زیب منظر ہے۔ تاج محل کے بارے بہت عجیب اور مضحکہ خیز باتیں بھی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تاج محل بنانے والے تمام انجینئرز کے تاج محل مکمل ہونے پر ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ اس جیسی کوئی اور بلڈنگ نہ بنا سکیں، جس پر یقین کرنا یقیناً بیوقوفی ہوگی۔ تاج محل کی خوبصورتی کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے اور آج کی اس ماڈرن ورلڈ میں بھی اس جیسی کوئی تعمیر نہیں ملتی، جبکہ اس کی ریپلیکا یا نقل ضرور تیار کی گئی ہیں، جن میں بنگلہ دیش میں بنایا گیا تاج محل شامل ہے،
जो बांग्लादेश के फिल्म मेकर एहसान उल्लाह मोनी ने 2008 में $56 मिलियन की लागत से तैयार करवाया। उसका कहना था कि उसने ये तामीर अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए बनाई है जिनके दिल में ताज महल को देखने की ख्वाहिश तो है, लेकिन वो इंडिया का विजिट अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो अपने ही मुल्क में ताज महल को देखकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। अरब दुनिया जो इंतहाई महंगी और खूबसूरत तामीरात बनाने में मशहूर है और ताज महल से मुतासर होकर 2014 में इसके डेवलपर अरुण मेहरा का कहना था कि ताज अरेबिया कम्प्लेक्स ताज महल से ना सिर्फ रकबे में ज़्यादा होगा बल्कि इस अहाते में आईफल टावर, इजिप्शियन पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नकल भी बनाई जाएगी। इस पर खर्च आने वाली कीमत $350 मिलियन बताई गई थी और इन माहिरीन का कहना था कि इसे 2018 में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो अभी तक अंडर वर्क है।